بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، نماز ختم کرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے، جس کا خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا، بس آپ ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دن بھر کے چھوٹے موٹے گناہ معاف اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کے درجات کی بلندی کا باعث استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ آنے والی مصیبتوں کو موڑنے کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے روحانی درجات میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔ ہر طرف سے اولاد نرینہ کے حصول میں نا امید ہو چکے ہیں تو استغفار کی کثرت کر دیں۔ صحت و تندرستی کے مسائل درپیش ہیں تو استغفار کرتے ہوئے اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہو۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ بڑے کام اور یاد رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد یہ 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہہ لیا الحمدللہ استغفر اللہ، شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی۔ جہاں تک عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اور اس کے ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہماری طرف سے جو عبادات میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا بہترین کفارہ یہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صرف نماز میں ہی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، جانے انجانے میں ہم انسانوں سے نماز کے علاوہ بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے تھے۔ استغفار کے معنی ہیں گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کرے۔ انسان کوئی غلطی کرے تو معافی مانگنی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو پھر نماز کے بعد استغفار کرنے کا کیا مقصد؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا ہم سے وہ ادا نہ ہو سکا، لہذا ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے، تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ رات کو کی گئی عبادت میں اللہ پاک کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، جس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور نمازیں پڑھتے ہیں، اور سحری کے وقت میں وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، مگر پھر فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے ان کی تلافی فرمائے گا اور وہی چیز عطا فرمائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس اعمال نامہ کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا ہر وار عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو کبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا۔ انسان کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا یہ توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کی عطا ہے۔ دوسرا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدہ کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہوگی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ شیطان کا یہ وار بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اور یہ دو کام ہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور نفسیات سے واقف ہے۔ اس نے ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو میرے سامنے حاضر ہو کر شکر اور استغفار کرو۔ اس لیے اللہ پاک کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ دو کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر اور دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانی چاہیے تھی، تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ توفیق جو محض اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اس کا کرم اور بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری مومن کو کسی بھی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ اور الحمدللہ ضرور ٹائپ کریں۔